آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ملیر کی انتہائی سینئر شخص ہیں سر ہمارے اس یوتھ کو اسپیشلی، اور ملیر میں کیا آپ کوئی اچھی خاصی امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ملیر میں یوتھ کی امپرومنٹ تو بہت اچھی ہے، مگر کام کرنے کی بہت زیادہ ابھی تک ان کو وے کا پتہ نہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کام کس طرح کرنا ہے، ایک تھیمیٹک سب سے بڑی بات ہے پلان نہیں ہے، ہم بغیر پلان کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک وے بنائے، ایک پلان بنائے اور اس پہ فوکس. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ ٹی وی ود می تنویر حسین، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ملیر کی انتہائی سینئر شخصیت، اور جن کا سول سوسائٹی کی مختلف آرگنائزیشنز میں ان کا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اور ان کو ایک اچھا جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک تجربہ ہے کہ ایک سوسائٹی کو کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور اس میں یوتھ کی امپاورمنٹ ہو، چاہے ویمن امپاورمنٹ ہو یا انسانی حقوق کی امپلیمنٹ ہو، تو ان تمام پہ ہم بات کریں گے ہمارے اپنے انتہائی محترم گیز. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، بہت بہت بہتر. سر ہم نے جہاں تک آپ کا کیریئر دیکھا ہے اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ تقریباً اپنی کیریئر میں مختلف آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہیں. جو آپ کا انیشیٹو تھا وہ شاہ لطیف آرگنائزیشن سے تھا، پھر اس کے بعد آپ نے مختلف ملیر کے جو لوکل این جی اوز تھی لائک ایس ٹی او، کرن، اور ایون آج کل آپ مختلف جو آپ آرگنائزیشن سے آپ ایک کام کریں ان میں بھی آپ کا ایک سپورٹنگ رول رہتا ہے. تو آپ کو دیکھتا ہے، مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر ہمارے اس یوتھ کو اسپیشلی، اور ملیر میں کیا آپ کوئی اچھی خاصی امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ملیر میں یوتھ کی امپرومنٹ تو بہت اچھی ہے، مگر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ان کو وے کا پتہ نہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کام کس طرح کرنا ہے، ایک تھیمیٹک وے ہونا چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات ہے پلان نہیں ہے، ہم بغیر پلان کے سفر کر رہے ہیں. جب تک پلان نہیں ہوگا ہم اس طرح ہی بھٹکتے رہیں گے. میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں نے یوتھ لائف میں، یعنی جب میں نے شاہ لطیف کو جوائن کیا تو اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی، کلاس 8 میں پڑھتا تھا. مطلب آپ اپنی نوجوان والی عمر میں تھے؟ نوجوان والی عمر میں تھا جی. تو اس میں آغاز کیا. ہم نے اگر کسی بھی کام کو کیا تو سب سے پہلے فوکس کیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کو مد نظر رکھا. بعد میں اس پہ پلان کیا اس کی معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اثرات کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے برے ہوں گے. ظاہر ہے ہر کام میں دو پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. بہت سارے لوگ آپ کو پازیٹیو وے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نیگیٹو وے میں دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک وے بنائے، ایک پلان بنائے اور اس پہ فوکس ہو کر کام کرے. جب تک فوکس نہیں ہوں گے، ایک مقصد کو سامنے رکھ کے کام نہیں کریں گے، پھر کام کرنا بہت مشکل ہوگا. ہمارے نوجوان کرتے یہ کہ بیک وقت تو بہت سارے چیزیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہاں بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، پھر نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی کام کرنا ہے ایک ہی کریں، اس کی جستجو کریں، پہلے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. جب اس کو پایا تکمیل پہ پہنچا لیں گے تو پھر وہ کر سکتے ہیں. کسی زمانے میں جیسے ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، ٹائپ رائٹر پہ کچھ بھی اگر ہم لکھتے تھے نا جی تو اس کو مٹانا بڑا مشکل ہوتا تھا. اچھا صحیح. اس کو مٹانے کے لیے کبھی کبھی انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی تھی. میں نے خود ٹائپ رائٹنگ کا کام کیا اپنے آفس میں. تو زندگی بھی بالکل اس طرح ٹائپ رائٹر کی طرح ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو دیکھ کر کرنا ہے کہ آئندہ کوئی غلطی اگر میری زندگی میں ہو گئی تو میں کس طرح اس کو ریز کروں گا، بجائے غلطی کرنے کے غلطی سے پہلے ہم سیکھ لیں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. صحیح. یہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی. ہاں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر نقصان ہوگا. اچھا سر، مطلب یو مین کہ آپ کا جو مطلب ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، وہ ایک ان پلانڈ ہوتے ہیں، اور ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہے دوز آر وداؤٹ پلاننگ. تو یہ جو چیز جو ایک شارٹیج ہے نوجوانوں کے اندر، تو اس پہ اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسٹڈی سرکل کا انعقاد، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی آرگنائزیشن تھی وہ اسٹڈی سرکل باقاعدہ آرگنائز کرتی تھی، چاہے وہ کوئی سوشل تنظیم ہو، سیاسی تنظیم ہو، اس میں اسٹڈی سرکل کا بہت بڑا پہلو تھا، جو آج کل کہیں کسی بھی لائبریری میں کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ جائیں نا، وہاں اسٹڈی سرکل نہیں ہوتا. کم از کم
اگر ہم کوارٹر کا پلان کرتے ہیں نا تو اس کوارٹر میں کم از کم ہمارے 6 اسٹڈی سرکل ہونے چاہیے. جب ہم اسٹڈی سرکل کریں گے, اسٹڈی سرکل ہوتا کیسے ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری لائبریری میں بے شمار بکس ہیں, بہت سارے ٹاپکس ہیں. ہم کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کر لیں, اس بک کو لے لیں, ایک دن رکھ لیں, اچھے جو مقرر ہیں, جو ادیب دانشور ہیں ان کو بھی بلائیں, ان نوجوانوں کو بھی بلائیں, 1-2 گھنٹے کا پیریڈ رکھیں, لمبا نہیں رکھیں. پھر اس میں کیا کریں, ہم وہ بک ان کو پڑھنے کے لیے دیں. پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ وہ پڑھیں, اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں اس تھیم کو, پھر اس پہ بحث کریں. بحث کریں گے تو ہمیں نتائج کا پتہ چلے گا, ہم نے پڑھا کیا ہے, یہ کتاب کیا کہتی ہے, ہمیں کون سا راستہ دکھاتی ہے. پھر وہ جو محقق ادیب دانشور آتے ہیں, پھر اس کتاب کی اس تھیم کو وہ واضح کریں گے, بچے کو وہ سمجھ میں آئے گا, پتہ چلے گا کہ میرا وے کیا ہے, ریسرچ کیسے ہوتی ہے, بندے کی جانکاری کیسی ہوتی ہے, معاشرے میں کون کون سی خامیاں ہیں ان کو کس طرح انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, ایک پلان ان کے سامنے آئے گا. اچھا سر, بہت اچھی مطلب یہ جو آپ کی ریکمنڈیشن سے, مگر سوال یہ بھی آتا ہے پھر ہمارے یہاں جو نوجوان کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو اپرچونیٹیز نہیں ملتی یا کچھ نہیں ہوگا, اسپیشلی جو ہمارے لیس پریولیج ایریاز سے جن کا تعلق ہوتا ہے, وہ ایک جو انٹینشنلی مطلب وہ ان کی ایک نیت بہت ریئرلی ہمیں کم ملتی ہے, وہ ان کا پلان ہی نہیں ہوتا کہ ہم آگے جائیں. دوسری بات کہ یہ ہم ان نوجوانوں کو کس طرح آمادہ کریں گے کہ جو آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی, اور ان کو اس بات پہ بھی ہم آمادہ کریں کہ یہ جو اسٹڈی سرکل ہوتا ہے اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے, ان کی جو آپ زندگی ہے ان میں ایک جو علمی جو بہتری آتی ہے اس میں ان کا ایک اہم کردار رہتا ہے. ہمیں اس سلسلے میں چاہیے کہ جو سکسیس رول ماڈل ہے 1 یا 2, ان سے ان کو متعارف کروائیں. آج تو اپرچونیٹیز اتنی ہیں بے شمار, ہر طرف اپرچونیٹی ہے. ہمارا جو وقت تھا اس میں ہمیں ڈھونڈنی پڑتی تھی اپرچونیٹی, جا کر اس ادیب کو دانشور کو پڑھنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا, بکس ملتی نہیں تھی. ہم یہاں سے دور برٹش لائبریری, لیاقت لائبریری, ہم خاک چھانتے تھے لائبریری کے. آج تو آپ کے ڈور پہ موجود ہے, اپرچونیٹیز آپ کے پاس موجود ہے, صرف کام کرنے کی ضرورت ہے, صرف سنسیریٹی کی ضرورت ہے. ہم تھوڑا سا خود کو, کوئی باہر سے نہیں آئے گا, ہمیں خود اندر سے خود کو تیار کرنا ہوگا, اور یوتھ کو اویئر کرنے کے لیے, ان کو لانے کے لیے تھوڑا سا چارم دینا ہوگا. کیونکہ آج کا یوتھ سوشلزم سے بالکل دور ہو گیا ہے. وہ چاہتا ہے میں جہاں جاؤں پروفیشنلزم ہوں, مجھے تھوڑا سا ریوارڈ ملے. تو تھوڑا سا اگر اس طرف لانا ہے تو کاوش کرنی ہے تو تھوڑا سا ریوارڈ بھی رکھنا ہوگا. اچھا سر, ایک اور بات بھی میں نے مطلب ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اکثر شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے نا کہ پرماننٹ ایک پراپر پلاننگ کے تحت وہ آگے جائیں, نہیں مطلب وہ جو شارٹ کٹ کے چکر میں بھی وہ بیچارے بہت مطلب اکثریت میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اس کے جو نتیجے مطلب جو نتائج سامنے آتے ہیں ہمارے, وہ ایک مطلب ناقابل قبول ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. تو ان چیزوں سے بھی مطلب ہمارے نوجوانوں کو کس طرح ہم مطلب ان کو آمادہ کریں گے کہ آپ محنت پہ یقین رکھیں. شارٹ کٹ سے مراد کے بہت سارے بچے ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے یا اس منسٹر کا شخص ہے یا یہ اس شخص کا بندہ ہے, تو ان کے چکر میں وہ مطلب ہم پڑھیں یا اس کو پکڑیں یا اس کو پکڑیں. محنت پہ یقین نہیں ہوتا ان کا. محنت پہ یقین ہونا چاہیے. میرا ایک شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے, ساتھی بھی ہے, نام اس کا لے لیتا ہوں, اسحاق میمن جی, جس نے, حالانکہ وہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے, اچھی فیملی گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, بزنس اس کا اچھا تھا, مگر اس نے کبھی اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا. یہاں صبح سے نکلتا تھا, کسی جاب نہیں تھی کہیں پہ, مگر اس نے کیا کیا, اپنا ریلیشن بنایا ڈفرینٹ بینک سے. پھر کیا کرواتا تھا, یا لوگوں کو لیزنگ کروا کے دیتا تھا گاڑیاں. وہ مہینے میں 50 سے 60 ہزار ایزی کما لیتا تھا. اس کے بعد اس نے دا بینک آف مشرق میں اپلائی کیا, دبئی چلا گیا, 2-4 سال وہاں رہا. اوورسیز میں اپلائی کیا, اس کی جاب ہو گئی PIE میں. نواز شریف نے آ کر ان کو نکال دیا, مگر اس نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نوکری چھوڑ دی, ختم ہو گیا. اس نے قطر ایئر لائن جوائن کر لی. یعنی اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے, اس کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. جب بچے کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہوگا نا تو پھر وہ بلڈنگ کرے گا. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. شارٹ کٹ میرے خیال میں لاس ہی لاس ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں جانا یعنی اب سے سب سے بڑا نقصان کرنا. ہمیں اویئر کرنا ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ نہیں کرنا, اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. جب آپ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر سکسیس ہوگی. دوسرے کے اوپر نہیں کہ یہ منسٹر ہے, یہ میری سفارش کر دے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی سفارش نہیں چلتی.
सिफारिश अपनी खुद बन जाओ. बिल्कुल. हाँ, खुद को इतना एबल बना लो कि आप जहाँ जाओ कि ये बच्चा जो है ना बहुत अच्छा है, इसको ले लें. जैसे अभी आपके पास यहाँ एक टीचर काम कर रहा है, शहजाद. बिल्कुल. यूबीएल बैंक वाला हमारे पास आया अकाउंट्स खोलने. उसने उसको ऑफर दी कि आप कॉल एजेंट के लिए इंटरव्यू दे दो. उसके अंदर क्या थी? एबिलिटी थी, क्वालिटी थी, इसीलिए उसको ऑफर आई. Exactly. आप खुद अपने आप को काबिल बना लो, ऑफर खुद आपके घर पे आएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा. बिल्कुल. अच्छा सर, और आखिरी सवाल, मतलब जहाँ तक मतलब मैं देखता हूँ, हमारा ये जो इतना बड़ा शहर कराची है, जो दुनिया के 7वें बड़े शहर पे हमारा शुमार होता है, और कराची का एक बहुत बड़ा मोर देन आई गेस 50% पे हमारा ये देही इलाका मुश्तमिल है, और यहाँ पे उस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना, और इनके मुतल्लिक इनके ऊपर कैसे काम किया जाए सर? बहुत ही इजी तरीका है कि सबसे पहले में करना क्या है कि आप छोटा सा मिसाल ले लो कि जो बच्चा यहाँ से कहीं और से माइग्रेट होकर आता है ना यहाँ पर, कराची में भूखा नहीं सोता. वो सुबह उठकर अगर रेडी लगाता है, छोले लगाता है, बिरयानी लगाता है, शाम को अपनी दिहाड़ी कमा कर जाता है. अगर कराची में कोई भूखा सोता है ना, वो बदनसीब है मेरे ख्याल से. दूसरा ये कि कराची इतना बड़ा शहर है जहाँ हर किस्म के मौके मौजूद है. करना क्या है? आपको अवेल करना है. हम छोटे काम को, ये हमसे नहीं होगा. आगाज़ हमेशा नीचे से करना चाहिए. मैंने काम शुरू किया, मेरे वालिद 1972 में उसकी डेथ हो गई. मैं अभी क्लास 1 में था. मेरे बड़े की 77 में भाई की डेथ हो गई नूरानी में. मैं छोटा था, क्लास 5th में था. मगर मैं शाम को क्या करता था? डॉक्टर के पास काम करता था. वो मुझे कितना देता था? 5 रुपये. मैंने अपनी सारी तालीम उसी में से हासिल की, खुद मेहनत की. तो मेहनत में अज़मत है. कभी आप छोले बना के बेच लो, कभी कुछ कर लो, कोई इसमें ऐब नहीं है. आप खुद अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस वहीं से निकाल सकते हो. आपने कहीं जाकर छोटी मोटी नौकरी कर ली, पार्ट टाइम कर लिया, तो काम हमेशा नीचे से शुरू होता है. हम चाहें कि हम एकदम से ऑफिसर बन जाए, मुमकिन नहीं है. मुमकिन नहीं है. बिल्कुल. किसी की भी आप सक्सेस स्टोरी ले लेना, उसने नीचे से शुरू किया है, नीचे से. शॉर्टकट नहीं लिया. नीचे से शुरू करने से ही फायदा होगा. जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होगी. देखो, जो झुकता है वही जीतता है, जो अकड़ता है वो अकड़ते मुर्दे हैं. बिल्कुल. तो हमें अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि नीचे से काम का स्टार्ट करना. छोटा काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, उन्होंने हर काम किया है, तो हम कौन सी बड़ी चीज़ है? बेशक सर. ठीक है. तो हमें किसी भी काम में ऐब नहीं, मयूब नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको अवेल करना चाहिए. जो भी हमें मिलती है ना फैसिलिटी, जो भी चार मिलता है ना, जो भी वैकेंसी मिलती है, उसको अवेल करो फ़ौरन. ये नहीं कि ये अच्छी नहीं, मैं ये करूँगा, ये नहीं कि ये करूँगा. अच्छे के तलाश में रहो. हम यहाँ पढ़ते सेकेंडरी स्कूल मुराद मेमन किसी ज़माने में यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले. आज का जो ये एक्स-एम-एन अब्दुल हकीम बलोच है, वो भी इसी से पढ़ कर निकला है. तो यहाँ पर टीचर आते थे बाहर से. कोई टीचर बहुत कम होते, साइंस टीचर वगैरह. सर गुलाम शबीर शेख साहब इस वक्त मेरे ख्याल में वो बोर्ड ऑफ उसके CSS के मेंबर है. ठीक है, पब्लिशर्स. हाँ, तो वो यहाँ हमारे टीचर थे, भाई पढ़ाते थे हमें. वो क्या करते थे? सुबह टीचिंग करते थे, शाम को पढ़ते थे. CSS के लिए अप्लाई किया, वो चले गए. उसमें बहुत सारे टीचर प्राइमरी लेवल में यहाँ पर आए. आप देख लें, यहाँ खुशू साहब आए थे, CI में चले गए. सईद अहमद नवाज आए थे, पाकिस्तान नेवी में चले गए. तो हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल. ठीक है ना. तो हम कर सकते हैं. हमारे अंदर, खुसूसन मैं तो कहता हूँ, मलिर के यंग में इतना टैलेंट है. सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना चाहिए? खुद पे एतमाद कर लेना चाहिए, भरोसा कर लेना चाहिए, और मैदान में निकल जाना चाहिए. सर बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम कीमती राहों का, जो राहें आपने दी हैं, और उम्मीद करते हैं इस पे नौजवान भी बिल्कुल अमल दरामद करेंगे, और उसके ऊपर एक अच्छी हिकमत अमली मतलब बना कर, और जो वो नौजवान स्पेशली जो जिनके पास काउंसलिंग नहीं है, और वो जो अनप्लान्ड हैं, तो वो अब आगे जाकर इन तमाम चीज़ों का एक बेहतर प्लान करके ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो सर बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. जी नाज़रीन, ये थे सर असलम मेमन, जो इंतहाई सीनियर शख्सियत थी, और इनका एक बड़ा अच्छा